الحمد لله الذي ذو العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے اللہ درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد سید الاولیاء درویش کامل سلالہ دودمان سادات عالی مرتبت عالی وقار عالی نسب عالی حسب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے خوبصورت جانشین حضرت قبلہ شیخ سید پیر علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ پیر سید عابد حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مقدس معتبر اپنے اپنے وقت میں خدمات دینیہ کو پورے زور سے پوری محنت سے ادا کرنے والے ان خوبصورت لوگوں کا آج تذکرہ ہے. میرے لیے یہ بات بڑی سعادت کی باعث ہے کہ میں یہاں ان حضرات کی بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. عزیز دوستو، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ صرف کال سے تعلق نہیں رکھتا، وہ حال سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کچھ چیزیں صرف سن نہیں لینی چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بات میں نے کئی دفعہ سنی ہے، کبھی اس کی گہرائی کا بھی اندازہ کرنا چاہیے. آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ میری جان میرے جسم کے کتنی قریب ہے. کوئی بتا سکا ہے تو بتلائیے، پھر ان کا اندازہ کون کرے گا جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے احساسات کا، معاملہ ہے پیار کا، معاملہ ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلچسپی کا. جب تک انسان محبت نہیں نہ کرتا اس کے لیے بہت ساری چیزیں بوجھ بن جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں، کروڑوں روپیہ کیش کی صورت میں گھر میں موجود ہو اور دنیا کی ساری آسانیاں اور آسائشیں موجود ہوں، پر میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو سارا کچھ ہونے کے باوجود گھر نہیں چل سکتا، چل نہیں سکتا. اور بچے بڑی تکلیف میں رہتے ہیں کہ کبھی ان دونوں کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. گھر میں اگر میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو وہ گھر نہیں چلتا. ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے اگر پیار نہ کریں تو گھر نہیں چلتا. تو بتاؤ بغیر محبت رسول کے پورا دین کیسے چلے گا؟ ہمارے یہاں نا عقل مندوں کا زور ہو گیا. دین نہ تسلی کراتا ہے. آپ کلمہ پڑھنے سے پہلے ساری عقل استعمال کریں، کوئی حرج نہیں.
सारी दीन तसल्ली कराता है, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पाके, अकल वाला हो या इश्क वाला हो, दोनों को यहाँ से फैज मिलता है। पर ये बात पहले पहले करो ना, ये बात, मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात को? हर जगह वो मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने लोगों को अकल दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और लोग सारी ज़िंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहे। हर वक्त वसवसे, हर वक्त ख्यालात, मेरे दिल में ये भी बात आती है जी, मुझे ये बात भी सताती है जी, मुझे वो बात भी सताती है। हज़रत साहबजादा पीर सैयद शमीम हामिद शाह साहब की दामन बरकातुहुल आलिया, हज़रत पीर शमीम साहब रहमतुल्लाह अलैह साहबजादे मुझे फरमाने लगे, आप कब तक पहुँच जाएंगे? तो मैंने कहा, हर जगह तो बंदा मेहमान नहीं ना होता, मैं वक्त पे आऊँगा इंशाअल्लाह, हाज़िरी के इरादे से आऊँगा। आप बातों को समझें। कभी कभी आप अपने ज़ौक़ का भी तो हमने मुज़ाहरा करना है ना, वो अंदर भी तो कुछ चीज़ मांगता है ना, प्यार भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, फिर तू उसी का नाम जपा करे, फिर तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा। ये तो भाई दूर बैठे कैसे अंदाजा होगा, ये दूर बैठे कैसे अंदाजा होगा, ये तो करीब आके पता चलेगा ना। दूर बैठे बैठे लोग तकादे करते रहते हैं, अंदाजे करते रहते हैं, दूर बैठे बैठे। अजीज दोस्तों, जब तक मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत आपके लिए नमाज पढ़ना आसान कर देगी, रोज़ा रखना आसान कर देगी, हज करना, मेरी तरफ देखो, अल्लाह आपको ज़्यादा मोबाइल अता करे, पर कभी कभी जेबों में भी डाला करे। हाँ, ये वैसे हाथ में पकड़ने के लिए नहीं बना था, अल्लाह बरकत दे। पैसे मुझे मिल गए थी जितने मेरी ज़रूरत थी, अब पैसे लेके भी ना उठिएगा। शाह साहब को मैं मना कर नहीं सकता, ये अदब वाली जगह है, वरना हमने ये इरादा किया हुआ है, हमने ये इरादा किया हुआ है कि यही बेहतर है, इस शेर पे बंदा ज़िंदगी गुजारे कि कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा। हाँ, बड़ी मौज में है अल्लाह के फजल से। तो ये सादात है ना जी, इनका अदब इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैं खामोश रहा, लेकिन आप अगर आप तशरीफ़ रखिएगा। पैसे लेने थोड़ी आया हूँ, पैसे लेता तो और बड़ी जगह थी, रास्ते में बड़े मकाम थे पैसे लेने के लिए। हमने तो अर्ज़ कर दिया ना कि हाज़िरी देने के लिए आए हैं, तो आप भी मेहरबानी करें, हमें वैसा ही समझे जैसे आप खुद हैं, मेहरबानी फरमाएं। मौलवी और पीर के लिए और नात खां के लिए अल्लाह माशाअल्लाह लोगों ने। मेरा एक दोस्त है, उसके अब्बा जी फौत हो गए, तो मैं वहाँ चला गया, ज़ाहिर है तकरीर करता हूँ थोड़ी बहुत, तो उन्होंने खड़ा कर दिया तकरीर करने को। तो बाद में वो उसका जो था ना चचा, वो मुझे 5,000 देने लगा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैं तो आया हूँ अपने दोस्त के वालिद के इंतकाल पे, जाके लोगों ने पैसे थमाए, तो मैं क्या जिन्हें आए थे सारे ਨੂੰ देने दे, कहने लगे जिन्हें, मैं क्या मैंने सत्या से दे, कहते नहीं। तो मैंने कहा मैं तो ताज़ियत करने आया हूँ, तो आप मेहरबानी फरमाए ना, वैसे भी गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूँ, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। अजीज दोस्त, मेरी बात पे आपने तवज्जो करनी है, मैं बातें करने आया हूँ आपके साथ। मेरा गला बड़ा तकलीफ में था, लेकिन मैंने ये शादी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा इसमें भी ज़रा कमज़ोरी आती है कि शायद बंदा कहीं बहाना कर रहा है। मैंने कहा पहुँच जाऊँगा, उम्मीद है चल भी जाएगा, अल्लाह मुझे दाए खैर दे। मोहब्बत देखे ना, एक बेटी है, MA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, अच्छे मालदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसकी अम्मा रोज़ सवेरे आवाज़ें देती है, पुत्र उठ जा, तो सवेरे उठती नहीं, तेरी सास कहेगी तेरी माँ ने तरबियत ही ठीक नहीं की, उठ जा। वो कहती अम्मा तू तो सोने देना, सास ने पता नहीं सोने देने के बाद, मेहरबानी कर। नहीं उठती, प्यारियाँ होती हैं बेटियाँ, लाडलियाँ होती, नहीं उठती, मरती उसकी। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर 2-3 महीने तो सास चाव करती है, फिर सास कहती है कि तू उठती नहीं सवेरे, फिर बहस होती है, फिर उसका खामद भी कहता चल उठ जाएगा, फिर भी चलो अपने आप को घसीटती है, बड़ी मुश्किल से आँख खुलने के बाद भी आधा घंटा लगाती है, मुंह धोने में, बाथरूम जाने में, बड़ी मुश्किल। लाडली थी ना बाप की, बाप बादशाह हो ना हो, बेटी तो शहजादी होती है, ये तो बात पक्की है ना सारे, बेटियां तो शहजादियां होती, तो बड़ी मुश्किल है।
ہے اس کے لیے نہ میکے گھر اٹھتی تھی نہ وہ سسرال گھر اٹھتی. بڑی توجہ سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. لیکن اسی بیٹی کو جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے, اس کو 20 حوالے دیتے تھے, اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی, پر وہ پتر سی کرتا ہے تو فٹافٹ اٹھ جاتا ہے. پہلے 40 منٹ لیتی تھی باتھ روم جانے کے لیے, اب 1.5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے فیڈر ڈالنے کے لیے. اس کے کان میں کو پوچھے کہ تو اٹھتی نہیں تھی, آنکھ کھلتی نہیں تھی, اب کیا ہوا؟ تو کہتی کیا کروں, میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, یہ میرا جگر پارا ہے. اور یاد تو کسی کی نہیں سن. وہ نوجوان جو 25,000 روپیہ لے کے بھی ابا کو کہتا تھا عید والے دن کہ یہ کوئی نہیں دیا آپ نے, لیکن اس کے جب اپنے 2 بیٹے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ بیوی کو کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا عید پہ, تو بچوں کے نئے لے آ. اب ان دونوں کے کان میں پوچھو بدل کیوں گئے ہو؟ کہنے لگے بدل اس لیے گئے ہیں کہ اولاد سے پیار ہی بڑا ہے. اب بات کو سمجھیں, محبت نہ ہو تو زندگی میں جینا کا مقصد ہی ختم ہو جائے. میرے رسول پاک کے صحابہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا. انہوں نے صرف ایمان قبول نہیں کیا, انہوں نے ایمان کا ذائقہ بھی چکھا تھا. انہوں نے ایمان کا ذائقہ بھی چکھا تھا. یہ بات ٹھیک ہے, آپ جب کلمہ پڑھ لیں تو پھر غلامی کریں. غلام جو ہوتے ہیں نا وہ بحث نہیں کرتے. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ؟ غلام بحث, یہاں غلام سارا دن بحث کرتے ہیں, سوٹ چھوڑ کے بغیر کام نہیں چلتا, اس عمر میں داڑھی رکھ لوں, ابھی نمازی ہو جاؤں, ابھی سے غلام بحث کر رہا ہے. یعنی غلام بھی ہے, غلام بھی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نا بازار سے غلام خرید کے لائے. کہتے ہیں غلام اور بھی تھے پر اس کا چہرہ بڑا نورانی تھا, میں خرید کے لے آیا. میں گھر لایا تو میں نے اسے لا کے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ میرا چہرہ دیکھنے لگا, کہنے لگا سونے جب تو خریدنے گیا تھا نا تو میں دعائیں مانگ رہا تھا, یا اللہ یہ مجھے ہی خریدنے. آپ نے فرمایا چل سنگیا نام بتا تو رو پڑا. کہنے لگا حضور غلاموں کے نام تو نہیں نہ ہوتے, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. تو آپ فرمانے لگے یہ کمرے ہیں, کوئی حجرہ پسند کر لو, کہاں رہو گے؟ تو رو پڑا. پھر کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بڑی بڑی تقریروں سے مجھے وجد نہیں ہوتا تھا, پر اس کی باتوں سے مجھے وجد ہو گیا. میں نے اسے کہا کھاؤ گے کیا؟ اٹھ کے میرے پیروں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا محبوبہ جتنے ٹکڑے تیرے بچ جائیں گے میں سارے کھا لوں گا, سارے ٹکڑے. آپ ایک درویش کی بات کر لوں. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں تو ایک اتنا سا تو ٹکڑا ڈالتا ہے کتے کو, اب وہ دوسری دفعہ مانگے تو جوتے مارتا ہے. جس کا تو مالک ہے تو اسے ایک روٹی چند ہڈیاں ڈالتا ہے اور ساری رات وہ تیری پہرے داری کرتا ہے. تو سویرے اے سی میں سوتا ہے, وہ جا کے کسی نالی میں سو جاتا ہے. حضرت پیر بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں جس کا تو مالک ہے اس کی ڈیوٹی دیکھ اور اپنی نعمتیں دے. تو جو تیرے مالک ہیں تو اپنی ڈیوٹی دیکھ اور ان کی نعمتیں دے. فرماتے ہیں راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگتے کتے تیتھی اٹھتے, او مالک دا درمول نہیں چھڑ دے. یار سمجھنا تو بگڑ جاتا ہے کہ روٹی ٹائم پہ نہیں ملی. یعنی آستانے پہ آ کے بھی تو پروٹوکول مانگتا ہے. وہ کہتے ہیں مالک دا درمول نہ چھڑ دے, پانے مارو 100 جتے, رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے, تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاویں مالک ہو من ستے تیتھوں اتے. پھر اپنی طرف آگے کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے, نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں. اٹھنا پھر تو بیٹھا ہوا یار منا. بھائی محبت کے بغیر یہ نا, جب محبت نہیں ہوتی پھر پیسے ہوتی ہیں, پیسے ہوتی ہیں. جس کی پردادی بھی وضو کر کے 11ویں پکاتی تھی, 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ 11ویں کی کوئی دلیل ہے صحیح؟ میں کہ پہلوں ہے سی جدوں تو ماڑا سے ہوں بھائی تیرے کو پیسے دے, اب کیسے دلیل آئے گی؟ وہ چودھری جو اپنی جیب سے MNA کی فوٹو والا پوسٹر چھپواتا ہے, نیچے اپنی بھی فوٹو لگاتا ہے, اپنے دروازے پہ دفتر بھی بناتا ہے, جو پورا الیکشن ریلیوں میں جاتا آتا ہے, سارے تماشے کرتا ہے, وہ بھی میلاد پہ آ کے پوچھتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور میں نے کہا یار سالوں ہو گئے علماء کو دلائل دیتے, سالوں بیت گئے, کتابیں لکھی جاتی تھیں, اب ہر سال نہ پوچھا کرو, تمہاری تو عمریں بیت گئی تمہارے بڑوں کی اور
मिलाद मनाते हो हर साल यही पूछोगे जायज़ है कि नाजायज़ है? ये ना पूछा करो मिलाद जायज़ है कि नाजायज़ है। अब ये पूछा करो कि मिलाद की झंडियां वुजू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी लगानी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ो कि सारी जिंदगी यही मुझे रहना है। थोड़ा अब ये ना पूछो कि इमाम हुसैन की नियाज जायज़ है कि नाजायज़ है। अब ये पूछा करो कि देग वुजू करके पकानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी पक जाती है। अब इधर है मेरे भाई, हमने तो ना वो मजा खराब कर लिया, आपने हमने ज़ौक़ खराब कर लिया। हम तो चक्रों में पड़े हुए, सहाबा किराम ज़ौक़ वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक़। बोलते क्यों हैं आप? थोड़ा थोड़ा मुझे याद, हजरत अबू बकर सिद्दीक़। किसी ने पूछा, ये बुखारी में भी मौजूद है और कंजुल माल में बड़ी तफसील से, किसी ने पूछा अबू बकर जिंदगी में राजी कब हुए? बंदा कई दफा राजी होता है ना, पॉइंट में लेटर पे भी राजी होता है। जिसकी 3 दफा सेटल आ जाए फिर मैटर क्लियर हो जाए वो भी बड़े राजी होते हैं कि चलो जान छूटी, अब्बा तो राजी हुआ ना। समझ रहे मेरी बात? चले माने ना माने, बंदा शादी वाले दिन भी बड़ा राजी होता है। ना माने हम, शादी वाले दिन बंदा राजी। यार आप समझे इस बात, ये एहसास है कि कोई मजाक तो नहीं है, हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह का बेटा देता है तब भी बंदा। हज़रत अबू बकर पर बड़े ज़माने आए थे, उन्होंने कलमा भी पढ़ा था, नफ़े भी हुए थे, औलाद भी मिली थी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एजाज़ दिया कि अमीरुल मोमिनीन भी बने। किसी ने पूछ लिया कि ज़िंदगी में राज़ी कब हुए थे, तो कहने लगे आ सजना बैठ के बताता हूँ। ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना, करीब बिठा लिया और कहने लगे पता है मैं राज़ी कब हुआ था? बताइए। फरमाने लगे जब मैं ना अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्के से मदीने लेके जा रहा, फरमाते महबूब मेरे साथ थे, मैं था और महबूब थे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जा रहा था तो रास्ते में गर्मी शदीद हो गई। ये भी दीन है, ये भी बुखारी में आया है। ये वो वाला दीन है जो दीन पर चलना आसान कर देता है, मुश्किल नहीं होता। कहते हैं रास्ते में गर्मी शदीद हो गई, मैंने देखा कि हुजूर के जिस्म अतहर पर पसीना है। मैंने इसकी महबूब इजाज़त हो तो थोड़ी छाँव ना तलाश करूँ, ज़रा आराम कर लें। कहते छाँव नज़र आई तो मैंने वहाँ कपड़ा बिछाया और उसकी हुजूर यहाँ आ जाए। हुजूर आराम करने लगे तो दिल में ख्याल आया कोई ठंडी ठंडी चीज़ मिले ना हुजूर को पिलाऊँ। घर नहीं थे, रास्ते में थे। रास्ते में तो बंदा खुद बड़ा थका हुआ होता है, तो पीरी मुरीदी कहाँ कायम रह जाती है। खुद बड़ा थका हुआ होता है, मुसाफिर थे, खुद भी गर्मी में थे, पैदल। कहते एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने कहा एक बकरी का दूध दे दोगे? कहने लगा यहाँ महंगा दूंगा। और मैंने कहा महंगा सस्ता ना, तू बता दूध दे देगा? हाँ। तो मैंने कहा जरा ना थान भी धो ले, प्याला भी धो ले। कहने लगा बड़े पाक साफ लगते हो। मैंने कहा मैं नहीं पाक साफ, ये मैं नहीं दावा कर रहा, जिनके लिए लेके जाने उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ करना है। कहते हैं वो, उसने कहा खुद ही धो लो। फरमाते हैं पहले मैं दूर पहाड़ के पीछे कुएं से पानी लाया, सख्त गर्मी में। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। तू जो मर्जी कर ले, अगर तू प्यार नहीं करेगा तुझे मजा कोई नहीं आएगा। हाँ, फिर नमाज बोझ, फिर रोजा बोझ, फिर वो भाई चीजें आसान हो जाती हैं जब मोहब्बत हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने वो दूध धोया, फिर मैं ना पहाड़ी के पीछे दोबारा गया और जा करके ना तो मैंने फिर एक दफा पानी निकाला कुएं से, फिर उसमें दूध रखा, दूध ठंडा हो गया। फिर मैं ना जल्दी जल्दी से हुजूर की बारगाह में आया। पहुंचा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें बंद थी। अब सोचता हूँ अगर हुजूर देर से उठे तो दूध फिर गर्म हो जाएगा। अब फरमाते मैं कश में था तो महबूब ने आंखें खोल दी। अब जो है ना मेरी बात में, माते हुजूर ने आंखें खोली तो मैंने घुटनों के बल बैठ के ना तो प्याला दूध का पेश किया। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। कहते मैंने दूध का प्याला पेश किया और हुजूर ने जब वो पकड़ा ना लबों से लगाया, जब हुजूर पी रहे थे मेरा लाया हुआ दूध, मेरा लाया तन तंदूर हड्डा दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहते मैं गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी।
خواجہ صاحب کہتے ہیں تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی نا ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے عشق پلیتھن لایا تن دا سالن تے من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا غلام فریدہ بے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں جب حضور کو دیا نا نبی کریم نے پی لیا اور جب سرکار نے پیا نا اور کہتے ہیں حضور خوش ہوئے نا تو میں روئی پڑا. ابو بکر روتے کیوں ہوا؟ فرمانے لگے تمہیں سمجھ نہیں آئی میری خدمت قبول ہو گئی. محبوب نے قبول کر لی حضور. اور یارو جب ذات رسالت سے پیار ہوتا ہے نا اب یقین کرو میں نے دوستوں سے کہا ہے میں نے کہا میلاد کو نا ہم لوگوں نے پتہ کیا کر دیا معاذ اللہ بعض لوگوں کا تو سیزن ہوتا ہے میلاد. ناراض نہ ہونا سچے لوگوں کی جگہ پہ بیٹھا ہوں نا تو سچ بولنے دو. لوگ سمجھ تو سیزن آ گیا ہے. میں کہتا ہوں پتہ میلاد کا مزہ کب آتا ہے جب محلے کا سب سے بڑا چودھری لین لاٹ وہ میلاد والے دن فجر کی نماز کے وقت مسجد آ دے اور شلوار ذرا اونچی کر لے اور آستینے ذرا چڑھا لے پائپ لگا لے مسجد دھونی شروع کر دے. محلہ سارا پوچھے چودھری جی خیر ہے آپ تو پانی کا پیالہ ہاتھ سے نہیں پہنچتے تو چودھری کی آنکھوں میں آنسو چمکے اور وہ کوئی سجنوں خیر نہیں آج میں راضی پڑا ہوں آج میرے نبی کا میلاد ہے. پھر تو مزہ آیا میلاد منانے کا. پھر تو مزہ آیا. سنو پیر صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب اب وہ پتہ نا ہمارے تو جوتے بھی کوئی اور ہی اٹھاتا ہے. پیر صاحب مفتی صاحب جنہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا وہ نا میلاد کی صبح جھاڑو پکڑ لے اور مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے اٹھنا فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح تو سکتے ہیں رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پری. تو وہ جھاڑو دے رہے ہوں پیر صاحب تو بندے دوڑ کے آ رہے کہ حضرت جی ہمیں دے دیں. تو آنسو چھلک پڑے داڑھی بھیگ جائے اور پیر صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب رو کے کہیں مجھے تو کسی نے پوچھنا نہیں تھا کسی نے سلام نہیں لینی تھی یہ جتنی عزتیں ملی ہوئی ہیں یہ میلاد والے نبی کا صدقہ ملی ہے. آج میرے نبی پاک کا میلاد ہے لہذا آج جھاڑو میں ہی دوں گا آج گلیاں میں ہی سجے. میلاد میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یاروں کے لیے تمہارے پاس بڑا ٹائم ہے سجنوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. بہنوں کو ٹائم نہیں دیتے اماں کو ٹائم نہیں دیتے کچھ ایسے نادان ہے بیٹیوں کو ٹائم نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ چھوٹی بڑی عید پہ بہن کے پاس جاؤ نہ جاؤ عید میلاد سے نہ ایک دن پہلے 2 جوڑے لو مٹھائی کا ڈبہ بغیر بتائے بہن کے گھر پہنچ جاؤ. وہ غریبنی دیکھ کے ہی رو پڑے گی او بسم اللہ میرا ویر آ گیا کمال ہو جائے. کہاں کھانے پکاتی پھرے گی پیر زمین پہ نہیں لگیں گے اور جب تو جوڑے رکھے تو تڑک اٹھے گی ویرا خیر ہے. اسے کہنا بہن لوگ چھوٹی بڑی عید دیتے ہیں پر عید میلاد النبی تو آ گئی ہے عید میلاد النبی آ گئی ہے یہ ساری عیدوں کی عید ہے تو میں عید دینے آیا ہوں. مجھے لگتا ہے اتنی اشتہار سے پبلسٹی نہیں ہوگی. وہ تیری بہن 2 جوڑے ٹیبل پہ رکھے گی چاہے 300 والے کیوں نہ ٹیبل پہ اور محلے کی ساری بیویوں کو بتائے گی میرا بھائی اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں اپنی بات. میرا بھائی اپنے نبی سے یہ دیکھو چھوٹی عید پہ بھی آتا ہے بڑی عید پہ بھی آتا ہے اور قیمتی ترین 2 جوڑے دے گیا ہے اور کہہ گیا ہے عید میلاد النبی ہے. کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور. میرے عزیز میری بات پہ غور کریں جب حضور سے پیار ہم نے میری ساری زندگی بزرگوں سے یہی سنا الامر فوق الادب سنا ساری زندگی یہی ہے. اور حدیبیہ کا موقع تھا حضرت علی دستاویزات لکھ رہے تھے. آپ نے لکھا کہ اس معاہدے کی تصدیق معاہدہ تھا کافروں کے ساتھ معاہدے کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں. کافر سیکھ پا ہو گئے کہنے لگے کہ یہی تو ہمارا رٹا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت. کہنے لگے یہاں سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ لکھے. توجہ ہے میری بات یہاں سے رسول اللہ کاٹے اور محمد ابن عبداللہ ہیں کہ نہیں. پڑھتے ہو نا نور من نور اللہ پڑھتے ہو نا ہے نا محمد ابن عبداللہ بھی. تو نبی پاک نے فرمایا علی میری دونوں شانیں ہیں چاہے رسول اللہ کاٹ کے تو محمد ابن عبداللہ کر دیں.
آج کل کے شاگرد مرید کہتے ہیں حضرت صاحب نے آپ کیسے تو خیر ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے خود کہا تھا وہ اس دن وہ کہہ نہیں رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں آئی تو ہمیں نہ آئی بڑے تو سمجھدار ہے تجھے سارا پتہ ہے کہ حکم اور ہوتا ہے رضا اور ہوتی ہے رضا اور حکم میں بڑا اب یہ ایک الگ عنوان ہے ورنہ اس پر بھی کوئی بات کرتا حکم اور رضا میں فرق ہوتا ہے جب ابا کہہ رہا ہوتا ہے نا پتر تو دوسرے مکان میں چلا جا حکم تو ہوتا ہے پر ابا راضی تو نہیں نہ ہوتا اس کے کلیجے سے پوچھو تو صحیح جس نے جوانی تجھے دے دی جی جس نے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار دی وہ کہتا ہے الگ ہو جا اور اس کا دل تو نہیں نہ مان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے حضور نے فرمایا رسول اللہ کاٹ دو تو یار ساری زندگی سنا ہی ہے کہ حکم بڑا ہوتا ہے ادب سے اور مولا علی شیر خدا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کاٹنا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے 1400-1500 صحابہ تھے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ علی لکھنا آتا تھا میں لکھ سکتے ہو تو کاٹ کیوں نہیں سکتے حضور نے میں کاٹ دو پیچھے کھڑے ہو تیسری دفعہ کہا تو رو پڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے بس کا روگ نہیں جیم جان دا کچھ بسا نہیں ہوں اے جان یار نو دے تے شاد ہو جا اس سے دل دے ہیں فساد سارے دل بر نو دے تے آزاد ہو جا جو رکھے آباد تے رو واسطہ تے جدو کرے برباد ہو جا حضرت علی المرتضیٰ قلم چھوڑ کے رو پڑے کہنے لگے محبوبہ میرے پاس کی بات نہیں گویا تیرے قصیدے لکھنے تو آتے ہیں پر کاٹنے نہیں آتے وہ یاد سمجھو یہ ذائقہ جب نصیب ہوتا ہے نبی کریم نے قلم پکڑا اور خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا اپنی زندگی پر ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے میرے سنیوں میں ایک اور مسئلہ بھی بڑی اچھی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے نعت خواہ کو کہتے ہیں 40,000 لیتا ہے کیوں دیتے ہو 40,000 پہلے یہ مارکیٹ لینے والوں نے نہیں دینے والوں نے بنائی ہے ہاں اب نہ دیں تو کوئی نہ مانگے آپ دیتے ہیں آج یہ مارکیٹ میں پہلے بناتے ہو اچھا اب اس نے لے ہی لیا ہے آ ہی گیا ہے ہم نے یہ تو نہیں نہ دیکھنا اس کا عمل کیا ہے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے تعریف میرے نبی پاک کی کر رہا ہے ہم اپنا ذائقہ خراب کر بیٹھتے ہیں نعت تو ہمارا ایمان ہے نا نعت کا چسکا کو نہیں میں خراب کرنا بندہ جس طرح کا بھی ہو میرا وقت سمٹ گیا میں بات سمیٹنے لگا ہوں خاص توجہ کرنا حضرت طلحہ بن برا حضور کے صحابی تھے یہ نوجوان میری بات میں توجہ کریں اگر عبادت کا مزہ جوانی میں ہے نا جہاد کا مزہ جوانی میں ہے عشق مصطفیٰ کا مزہ بھی جوانی میں ہے آپ کی مہربانی میری بات پر توجہ کریں حضرت طلحہ بن برا چھوٹی عمر تھی عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی تے کھیڑا بھول گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے پھر وہ دی یاد اچھی روندیاں ڈول گئیاں حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہوں تے رول دی حضرت طلحہ بن برا نا حضور گزر رہے تھے دوڑ کے آئے اور بے اختیاری حضور کے وجود سے لپٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم کرے کوئی حکم کرے حضور پہ میرے لیے جتنا مرضی مشکل ہوا آپ کے لبھائے مبارکہ سے نکل جائے گا میں کر کے دکھاؤں بڑا پیار کرتے تھے رسول عمر تھوڑی تھی بیمار ہو گئے اللہ کے رسول نا 2-3 دفعہ تیمارداری کے لیے گئے میری طرف دیکھو یار تیمارداری کو حضور گئے ایک دن حضور اصل میں پہنچے یہودیوں کا محلہ گزر کے ان کا گھر تھا حضور نماز اصل میں پہنچے تو چہرہ دیکھا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی لاجپال پیر کون ہوتا ہے 5-5 ہزار کے نوٹ لے کے آؤ تو توجہ زیادہ کرے وہ والا جو فیض کی خیرات جھولی بھر کے دے وہ لاجپال ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرت طلحہ بن برا غریب گھرانہ تھا پر محبوب لاجپال ہے پہنچ گئے اثر کے وقت چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے ان کے والد کو سائٹ پہ بلا کے حضور نے کان میں کچھ کہا تو والد بھی رو پڑے محبوب ماتھا چوما اپنے غلام کر چلے گئے حضرت طلحہ نے اپنے والد کے قریب بلا کے کہا بتائیے نبی پاک کیا کہہ گئے بتائیے تو اس کرنے لگے والد کہنے لگے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ میرا اور حضور کا راز ہے کہنے لگے آپ کو اللہ کی عزت کا واسطہ بتائیے آپ کے والد نے کہا بیٹے محبوب فرما گئے ہیں کہ آج رات تیرا انتقال ہو جائے گا اور جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا یارو سنو جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی مجھے خبر کرنا
حضرت طلحہ نے باپ کا بازو تھاما اور رو پڑے، کہنے لگی ابا جی وعدہ کریں اگر میں رات کو انتقال کر گیا تو میرے نبی پاک کو خبر نہ کیجیے، نہ بتانا، نہ بتانا۔ علی کہنے لگے بیٹے کیوں، چھوٹی عمر ہے، لیکن آداب بڑے بڑے ہیں ان کے۔ فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے جن گلیوں سے گزر کے حضور نے آنا ہے وہاں یہودی رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب میرے جنازے کے لیے آئیں اور کوئی انہیں تکلیف دے دے، آپ میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ رات کو انتقال ہوا، والد نے جنازہ پڑھا، تدفین کر دی۔ وہ محبوب جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی ہیں، وہ تشریف لائے سب اور کہا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ، اس نے کہا تھا نہ بتانا حضور کو تکلیف نہ ہو، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ یہ بھی رنگ آیا، محبوب نے فرمایا، گویا حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ محبوب قبر پہ پہنچے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دعائیں پہلے بھی بڑی سنی تھی پر آج تو دعا کا انداز نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے اے اللہ جب میرا یہ غلام تجھ سے ملے اور تو اس سے ملے تو مالک میرے اس غلام سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائے تو اس سے مسکرا کے ملنا، یہ تجھ سے مسکرا کے ملے۔ بغیر محبت کے نا آپ یقین کریں کہ ہمارے بزرگ نا مست ہوتے تھے، نہ حسد ہوتا تھا نہ بغض ہوتا تھا، کوئی کہاں پہنچ گیا کوئی کہاں رہ گیا، یہ ان کے ہاں باتیں نہیں ہوتی۔ یہ مسجدوں کے حجروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، جنگلوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، یہ اپنی عبادت، ان کو یہ چکر جو ہے نا آج انہوں نے ہمیں محدود کر دیا ہے، اپنی ذات کے دائرے سے باہر ہی نہ آنا اور اپنے آپ سے شروع کرنا، اپنے پہ ختم کر دینا۔ وہ جو دو بندے کھڑے ہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ بھائی نہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہوگا، تو اتنا اہم نہیں ہے، چھوڑے بدگمانیاں پھیلانا اور مختلف قسم کے اپنی ذات کے حوالے سے حصار میں بند رہنا۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، اس سے تھوڑا باہر آئے میرے دوست، حضور سے پیار کریں۔ وضو کر کے نا کبھی کبھی موبائل بند کر کے مصلے پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے تو درود و سلام پڑھا کریں۔ محفل میں تو سارے نعت سن لیتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی نعت خواں کے دروازے پہ دستک دے، دروازے پہ، اور وہ باہر آئے تو اسے کہ یار تکلیف نہ محسوس کرنا، دل بڑا پریشان ہے، ذرا مجھے میرے نبی کی 2 نعتیں تو سنا دو۔ کسی عالم کے دروازے پہ کبھی خود بھی جا کے دستک دو اور اسے کو شیخ آج دل کرتا ہے محبوب کے چہرے کا ذکر سنائے، حضور کی زلف عنبری کی بات کریں، محبوب کی پیشانی والفجر کا ذکر کریں۔ یارو اپنا ذوق نہ کبھی بھی ٹوٹنے دیں، اپنا ذائقہ ہمیشہ سلامت رکھیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا رب قبول فرمائے، جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیشہ ہدایت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام۔